الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلباء، دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کے اساتذہ اکرام، معزز علماء جن کو میں بھی بڑی قدر کے نگاہ سے دیکھتا ہوں، میرے دائیں طرف جو حضرات بیٹھے ہیں وہ میرے بھی بڑے ہیں جیسا کہ آپ کے بھی بڑے ہیں، اور یہ عاجز ان حضرات کے سامنے ہر لحاظ سے کمزور ہے، علم کے لحاظ سے ہو، عمر کے لحاظ سے ہو، تقوی طہارت کے لحاظ سے ہو، دینی خدمات کے اعتبار سے ہو۔ یہ حضرات ہم سب کے لیے رہنما بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں۔ تو جو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی، اس نیت سے کہ ہم سب بولنے اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہو اور ان حضرات کی موجودگی میں اس کی تصحیح اور تصدیق بھی ہو جائے۔ دو باتیں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، ان میں سے پہلی بات ہے، کسی بھی علم حاصل کرنے والے کے لیے علماء نے جو آداب لکھے ہیں وہ دو طرح کے آداب ہیں۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ادب نام ہے راحت رسانی کا، ادب نام ہے حق کی ادائیگی کا۔ یعنی جس کے ہم ادب کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے طور طریقے سے سامنے والے کو آرام پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے ادب۔ اب مثلاً استاذ کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، ویسا نہیں بیٹھے تو استاذ کو تکلیف ہوگی۔ درسگاہ میں کیسے بیٹھنا ہے، ویسا نہیں بیٹھے تو درسگاہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ کتاب کو کیسے رکھنا ہے ویسا نہیں رکھے تو کتاب کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو ادب نام ہے راحت رسانی کا اور حق کی ادائیگی کا۔ تو جس کے اندر یہ چیز آ گئی وہ با ادب طالب علم ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب جس میں ہے وہ کامیاب ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ادب تاجیست بنہ برسر برو ہر جا کے چاہی۔ ادب ایسا تاج ہے، سر پہ رکھ لو اور جہاں چاہے چلے جاؤ، ہر جگہ تمہارا استقبال رہے گا۔ بے ادب طالب علم کا کہیں پر بھی اکرام نہیں کیا جاتا۔ طالب علم ہی کیا، کوئی بھی انسان اگر بے ادب ہو اسے کہیں جگہ نہیں ملتی ہے۔ ادب یعنی حق ادا کرنا کہیں بھی نہیں پایا گیا۔ میں مثلاً سمجھو کہ امام ہوں، امامت کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، استاذ ہوں، تدریس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، شوہر ہوں، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں۔ جہاں بھی حق ادا نہیں ہوگا وہاں پر آدمی کو راحت، چین، سکون نہیں ملے گا۔ ایک ادب ہے جس میں طالب علم کے لیے بہت اس کا لحاظ کرنا چاہیے، وہ ہے استاذ کا ادب اور اس کی تعظیم۔ آداب علماء نے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے لکھے ہیں۔ یہ ادب ظاہری آداب میں سے ہے۔ ظاہری طور پر ہر طالب علم کا اس طرح ہونا چاہیے کہ جس سے میرے بیٹھنے سے، میرے چلنے سے، میرے کپڑے پہننے سے، سبق سنانے سے، ہر چیز سے ادب ظاہر ہو۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بڑے بھائی حضرت مولانا حضرت ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن میں اصلاح و ارشاد کا تعلق تھا تو بحیثیت سالک اور مرید اپنے شیخ کو خط لکھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط کا جو بھی جواب دیا
اس سے پہلے حضرت نے لکھا کہ تمہاری تحریر لکھنے کا جو انداز ہے وہ تحریر اچھا انداز والا نہیں ہے، خراب تحریر ہے، پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، تحریر بھی خوش خطی والی بناؤ ورنہ اس سے بھی ایذائے مسلم لازم آئے گا۔ تمہارا خط پڑھنے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بے ادبی ہے، تکلیف ہو رہی ہے اس سے مجھے تمہاری تحریر پڑھنے میں، تو خوش خطی بھی استاذ کے آداب میں داخل ہے۔ جیسے اپنی بات کو اچھے انداز سے بولنا کہ استاذ بآسانی سمجھ جائے، گھما پھرا کے باتیں کرنا بے ادبی ہے، ویسے تحریر بھی صاف ستھری رکھنا بھی ادب میں داخل ہے۔ تو استاذ کے ادب کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ تعظیم استاذ میں علماء نے لکھا ہے، اللہ کی ہمیشہ عادت یہی رہی ہے جس چیز سے انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے اس کے اکرام کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ کھانے کی پلیٹ سے نفع حاصل ہو رہا کہ کھانا اس میں ڈال کے کھا رہے تو حکم ہے پلیٹ صاف کرو۔ پانی سے نفع حاصل ہو رہا تو پانی صاف ستھرا رکھو، پانی گدلا مت کرو، کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو۔ جس چیز سے انسان کو فائدہ ہو رہا ہے اس کی تعظیم کا شریعت نے حکم دیا۔ اکریم الخبزہ، روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے روٹی کا اکرام کرو۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمایا، واسطے یہ ہمارے لیے نفع کا ذریعہ ہیں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن واسطوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ جس واسطے سے روزی آ رہی ہے اس واسطے کا بھی لحاظ رکھنا، جس کے ذریعے سے علم آ رہا ہے اس ذریعے کا بھی ادب احترام کرنا۔ دوسری مذہب کی پبلک اور قوم میں دیکھو، ان کو سورج سے فائدہ ہو رہا سورج کی پوجا شروع کر لیے، زمین سے فائدہ ہو رہا وندے ماترم پڑھنا شروع کر لیے، یوگا شروع کر لیے، مورتیوں سے فائدہ محسوس ہوا ان لوگوں کو مورتی پوجا شروع کر لیے، جھاڑ سے فائدہ ہوا جھاڑ کی پوجا شروع کر لیے، سانپ سے فائدہ محسوس ہوا تو ناگ مہاراج بول کے اس کی پوجا شروع کر لیے۔ وہ ایسی قوم ہے کہ بھئی آگ سے فائدہ ہو رہا آگ کی پوجا شروع کر لیے، جس چیز سے فائدہ محسوس ہوا اس کی پوجا شروع کر دیے۔ شریعت یہ کہتی ہے تو معبود تو صرف اللہ کی ذات ہے، سر اسی کے سامنے جھکائیں گے، عزت احترام سب کا کیا جائے گا۔ تو جن سے فائدہ ہو رہا ہے ان کی تعظیم ضروری ہے۔ اب میں جب مدرسے میں آیا الف با پڑھنا نہیں آ رہا تھا، پہلی تختی نہیں آ رہی تھی، حروف کی شناخت نہیں آ رہی تھی، کچھ جانتا نہیں تھا، اب ہوتے ہوتے الحمدللہ حافظ قرآن بن گیا، عالم کورس میں آ گیا، بڑی کتابیں علوم عالیہ اور عالیہ کی پڑھنا شروع کر لیا۔ یہ سب 6 سال پیچھے جا کر دیکھا جائے تو میں وہ تھا جسے ناڑا بھی باندھنا نہیں آ رہا تھا۔ آج تو میں امامت بھی کر رہا ہوں، آج میں بچوں کو کلمات دعائیں وغیرہ سکھا رہا ہوں۔ تو ماضی کو بھولے بغیر جس سے نفع ہو رہا ہے اس کا احترام ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر ادب کی تعبیر سمجھاتے ہوئے ایک جگہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ آتے تھے ان میں منافق بھی تھے، یہود بھی تھے، صحابہ اکرام تو مجلس تو انہی سے ہے۔ تو بعض یہودی اللہ کے نبی علیہ السلام کو جس انداز سے مخاطب کر کے بولتے تھے وہ ہے راعینا راعینا۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا۔ لوگوں راعینا مت کہو، انظرنا کہو۔ فرق کیا ہے؟ جو منافق راعینا کہہ رہے ہیں وہ ڈبل میننگ والا ورڈ یوز کر رہے ہیں۔ ایک مطلب اس کا ہے ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، دوسرا معنی اس کا ہے ہماری بکریاں چرانے والے چرواہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسا ڈبل میننگ والا ذو معنی لفظ استعمال کر رہے ہیں، نیت ان کی بے ادبی کی ہے۔ وہی لفظ صحابہ اکرام استعمال کر رہے ہیں، نیت ان کی بے ادبی کی نہیں ہے،
نیت ان کی دوسرے معنی توجہ فرمائیے اس معنی کی ہے، لیکن چونکہ یہ لفظ منافق استعمال کر رہے ہیں اور غلط معنی میں استعمال کر رہے ہیں، آپ کو وہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جس سے ہم مخاطب ہیں انہیں ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے جس میں ڈبل میننگ والا پہلو پایا جاتا ہو، اس سے بھی بے ادبی اور بے احترامی ہوتی ہے۔ ادب اور احترام یہ ہے کہ پورا سراپا ادب والا لفظ ہی استعمال کر کے مخاطب کیا جائے۔ تعلیم المتعلم جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے، جو طالب علم یا عالم اپنے اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام نہیں کرے گا، چاہے پڑھتے وقت ہو یا پڑھ کے فارغ ہو جانے کے بعد ہو، بہر صورت وہ طالب علم ہی ہے اور استاذ استاذ ہی ہے۔ جیسے باپ بچے کو پرورش کر کے پروان چڑھا کے بڑا کرنے کے بعد خود اس بچے کی شادی ہو جائے، وہ بچہ بھی باپ بن جائے، پھر بھی وہ اپنے باپ کا بیٹا ہی رہے گا، باپ کا باپ نہیں بنے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ تم حافظ بن گئے، عالم بن گئے، مفتی صاحب بن گئے، شیخ الحدیث بن گئے، فقیہ العصر بن گئے، شیخ التفسیر بن گئے، کچھ بھی بن گئے، اپنے باپ کے سامنے بیٹے ہی بن کے آؤ۔ یہ سارے منصب، ڈگریاں، القاب اپنی جگہ پر، یہاں بحیثیت بیٹا آؤ۔ ایسے ہی پڑھ کے فارغ ہو جانے کے بعد کوئی بھی منصب مقام مل گیا، اپنے استاذ کے پاس بحیثیت شاگردی آؤ، استاذ کا بھی استاذ بن کے آنے کی کوشش مت کرو، یہ بے ادبی ہے۔ تو پڑھائی کا سلسلہ چل رہا ہو یا پڑھائی ختم ہو چکی ہو، بحیثیت شاگرد جو اپنے استاذ کا احترام نہیں کرے گا، اس کا علم کبھی نافع اور بافیض نہیں ہو سکتا ہے۔ نافع اور بافیض ہونے کا مطلب یہ ہے اس علم سے خود اس کو عمل کی توفیق نہیں ملے گی، اس علم سے دوسرے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ نفع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے علم سے مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ عمل کی توفیق ملے، میرے علم سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ بعض جگہ یہ فرمایا کہ معصیت سے اتنی محرومی نہیں ہوتی ہے جتنی محرومی بعض مرتبہ بے ادبی سے ہو جاتی ہے۔ معصیت سے اتنی محرومی نہیں ہوتی جتنی محرومی بے ادبی سے ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کہا کہ گناہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا جتنا کہ گناہ کو حلال سمجھ لینے سے کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا شراب ہم نے پیا نہیں اب تک، لیکن میں شراب کو حلال سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ، تو نہ پی کر بھی میں کافر ہوں، چونکہ میں کسی حکم کی تبدیلی میں یہ پہلو اندر پایا جاتا ہے کہ جو بھی حلال حرام کیے ہیں وہ سب بیکار ہے، میرے نزدیک اس کی حیثیت نہیں ہے، تو آ گئی بے ادبی، وہاں پر بے احترامی آ گئی۔ احکام کی بے حرمتی سے، شریعت کے جو احکام ہیں اس کی بے حرمتی سے کفر لازم آتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، از خدا خواہم توفیق ادب، اللہ سے ہمیں ہمیشہ ادب کی توفیق مانگنا چاہیے، بے ادب محروم گشت از فضل رب، اس لیے کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ محروم رہتا ہے، اس پر کبھی فضل الہی نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا فضل نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ نہ علم نصیب ہوگا، نہ مقام نصیب ہوگا، نہ حافظہ مضبوط ہوگا۔ بعض مرتبہ کمزور ذہن کا طالب علم بھی استاذ کے ادب اور احترام کی وجہ سے ذہین طالب علم جو کہ بے ادب ہے اس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ذہانت انسان کو مقام مرتبے تک لے جائے گی، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، جتنا کہ محنت اور ادب انسان کو مقام تک لے جاتا ہے۔ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا، ادب کیا چیزیں ہیں، ادب کسے کہتے ہیں، اس کی شکلیں کیا ہیں، آپ غور کر لیں کہ ہم میں وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں۔ ادب یہ ہے کہ جب استاذ کے سامنے بیٹھے تو پوری توجہ استاذ کی طرف رہے، استاذ کے سامنے بیٹھنے کے بعد پھر ادھر ادھر تانکنا، جھانکنا، اشارے کرنا، مسکرانا، بغیر مجبوری کے دائیں بائیں دیکھنا، نیچے اوپر دیکھنا،
شور شرابہ کرنا، استاذ کی طرف متوجہ نہ ہونا، استاذ کے سامنے آستین چڑھا کر بیٹھنا، انگلیاں چٹکھانا، ہاتھ پیر دامن یہ گنڈی بٹن وغیرہ کھلے رکھنا، داڑھی اور منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ساتھ کھیلتے رہنا، ناک کان دانت میں انگلیاں کرنا، زمین پر ٹیک لگا کے بیٹھنا، لکیریں بناتے بیٹھنا، کسی چیز کا سہارا لینا، تپائی پر ٹیک لینا، زیادہ باتیں کرنا استاذ کے سامنے، یہ سب چیزیں بے ادبی میں داخل ہیں۔ بلا مجبوری کے کھنکارنا، تھونکنا، چھینک آنے پر منہ اور جمائی کے لیے منہ کھول دینا، اور استاذ کے سامنے پان یا کوئی دوسری چیز کھانا، درس میں شامل ہونے کے بعد کتاب یا ورق زور سے رکھنا یا الٹانا، کہ تپائی پر سہارا لینا، استاذ سے آگے چلنا، استاذ جس جگہ بیٹھتا ہے اس جگہ پر بیٹھنا، استاذ کے سامنے استاذ کی آواز سے زور سے بات کرنا، استاذ کی منشا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، درس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی کمزوری سمجھنے کے بجائے یہ سمجھنا کہ استاذ صحیح نہیں سمجھا رہے ہیں، اپنی کم فہمی کے بجائے استاذ کی کم فہمی کو سمجھنا، استاذ سے بدگمانی کرنا، اور اگر کوئی استاذ غصے میں آ جائیں تو معافی مانگنے کے بجائے استاذ سے یہ کہنا غلطی کیا ہے پہلے وہ بتاؤ، غصے کی وجہ تلاش کرنا، استاذ کی خوشامد اور استاذ کے ساتھ معافی والا معاملہ نہ رکھنا، یہ سب چیزیں بے ادبی میں داخل ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ان میں سے کس چیز میں مبتلا ہیں تو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی مجھے عطا کیا ہے، اب آپ لوگ پڑھ کے بڑے ہوں گے تو تب پتہ چلے گا کہ حکیم الامت کون ہے۔ 1000 کے قریب جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، 1000 کے قریب جن کے خلفاء موجود ہیں، ہر فن میں جن کی کتابیں ہیں، اللہ نے اپنے وقت کا حکیم الامت مجدد ملت جسے بنایا ہے، جن کے شاگرد در شاگرد روحانی نسبی ایک بھی بیٹا نہیں ہے، لیکن روحانی اولاد ان کی پوری دنیا میں پھیل کے کام کر رہی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے شاگرد کو مجھ سے بڑا سمجھتا ہوں، میں اپنے شاگرد کو مجھ سے بڑا سمجھتا ہوں۔ وہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جو کچھ بھی دولت علم نصیب ہوئی ہے وہ ادب کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے، میرے اساتذہ اور اکابر کی ادب کی وجہ سے مجھے نعمت نصیب ہوئی ہے۔ ہوتا کیا ہے، 2 طرح کی بیماریاں ہم لوگوں میں ہیں، پڑھنے والوں میں بھی، تدریس والوں میں بھی۔ پڑھنے والوں میں کیا ہے، شروع میں جب مدرسے میں آتے ہیں نہ ان کو سلام کرنا آتا، نہ ان کو وضو بنانا آتا، نہ نماز میں کھڑنا آتا، نہ صورتیں آتی، نہ واجبات معلوم، کچھ نہیں معلوم ہے۔ ہوتے ہوتے یہ پریشانی رہتی ہے کہ ہم سیکھ لیں، ہم پڑھ لیں، استاذ کی توجہ، ماں باپ کی فکریں، دعائیں، ان سب سے وہ جہالت کی زندگی سے نکل کر علم کے ایک میدان میں آ جاتا ہے۔ اب قرات بھی اچھی ہو گئی، تجوید بھی اچھی ہو گئی، صورتیں بھی آ گئی، نماز پڑھنا کیا پڑھانا بھی آ گیا، سب ہو گیا۔ تو وہ جہالت سے علم کی طرف جیسے ہی آیا، جتنا ڈر پہلے شروع میں مدرسے میں آنے کے بعد استاذ کا تھا، اب جیسے جیسے درجے بڑھتے گئے ویسے نڈر ہوتا جائے گا، ویسے بے ادب ہوتا جائے گا۔ تو جہالت میں ہی وہ با ادب تھا، جتنا کہ علم آنے کے بعد بے ادب بن گیا۔ یہی چیز دوسروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اور خدمت کرنے کے لیے ہمیں کوئی جگہ نہیں ملتی ہے، امامت نہیں ملتی، مسجد نہیں ملتی، مدرسہ نہیں ملتا، تو اس موقع پر بڑی تڑپ رہتی ہے کہ ہمیں کوئی جگہ خدمت کے لیے مل جائے۔ کوئی بھی اس موقع پہ ہمیں جگہ دے دیں تو اس کو بڑا محسن سمجھتے ہیں۔ وہ خدمت کی جگہ ملنے کے بعد جب خدمت کرتے کرتے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اب آدمی نڈر ہونا شروع ہو جاتا ہے، محسن کے احسان کو بھول کر حقوق کی تلافی، حقوق میں کوتاہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے جتنا پابند تھا ویسے نہیں ہے، پہلے جتنی محنت تھی ویسے نہیں ہے۔ جیسے جیسے آدمی ترقی کرتا جاتا ہے ویسے اس کے اندر پابندی آنے کے بجائے غفلت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ علم نافع نصیب نہیں ہوا ہے،
جس کی وجہ سے عمل کی توفیق سے محروم ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام فرماتے ہیں، مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا اساتذہ کے ادب کی برکت سے حاصل ہوا ہے۔ اگر میں نے کسی استاد سے فارسی کی بھی کوئی کتاب پڑھی ہے، میں ان کا بھی اسی طرح ادب کرتا ہوں جتنا کہ بخاری پڑھانے والے استاذ کا ادب کرتا ہوں۔ یہ ایک مرض بھی ہم لوگوں میں ہے، ہوتا یہ ہے استاذ کا جب ہم ادب کرتے ہیں تو ان استاذ کا کرتے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، غیر مشہور استاذ کا ادب نہیں کرتے۔ اس استاذ کا ادب کرتے ہیں جو بڑی کتابیں پڑھاتے ہوں، فنی کتابیں پڑھاتے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر بعض مدرسوں میں ہوتا ہے کہ حفظ ناظرہ کے طلبہ ان اساتذہ کا ادب نہیں کرتے ہیں جو عالمیت پڑھاتے، یا عالمیت پڑھنے والے طلبہ ان اساتذہ کا ادب نہیں کرتے جو نورانی قاعدہ پڑھاتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جس استاذ نے بھی جو بھی پڑھایا وہ استاذ ہے، بس میں وہاں سے نکل کے چاہے عالمیت میں آ چکا ہوں لیکن یہاں آنے کا ذریعہ بھی وہی فارسی اور نورانی قاعدہ پڑھانے والا استاذ ہی ذریعہ بنا ہے۔ میری ترقی کا وہ زینہ ہے، بہر صورت اس کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی، ان کے والد ناصر الدین سبکتگین کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ اپنے زمانے کے بادشاہ کی فوج کے معمولی درجے کے سپاہی تھے، ملٹری مین تھے۔ ان کے گھر میں ایک مرتبہ ایک مولانا بطور مہمان تشریف لائے، انہوں نے اکرام کیا اور مہمان کے اکرام میں کھلانے پلانے کے بعد جب رخصت ہونے لگے، سنت ہے مہمان کی مشایعت، چند قدم مہمان کے ساتھ چل کر رخصت کرنا، یہ مہمان کے اکرام میں داخل ہے۔ ہوتا کیا ہے، آتے وقت تو استقبال کے لیے شہر سے باہر بھی نکل کے کھڑتے ہیں لوگ، رخصتی کے موقع پہ کمرے کی دہلیز سے ہی رخصت کر دیتے ہیں۔ ایسا دسیوں اکابرین کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ ورنگل میں ایسا ہوا کہ بلایا گیا، رخصتی کی ٹکٹ بھی نہیں بنائی گئی۔ حضرت کے سوانے میں لکھا ہے رخصتی کی ٹکٹ بھی نہیں بنائی گئی۔ اسٹیشن پر آئے ہیں تو کون سی ٹرین ہے نہیں معلوم، کب کون سا ڈبہ ہے نہیں معلوم، پھر رات گزار کر دوسروں کو بلوا کر ٹکٹ بنوا کے جانا پڑا۔ تو مشایعت سنت میں سے ہے۔ تو سبکتگین نے جو محمود غزنوی کے والد ہیں، ان مولانا کے اکرام میں 7 قدم ان کے ساتھ چلے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے اس 7 قدم کا اتنا اعتبار اور لحاظ رکھا، ناصر الدین سبکتگین کی 7 نسلوں میں ہندوستان کی بادشاہت مقرر ہو گئی۔ ان کی نسلوں میں 7 پیڑھیوں تک ہندوستان کی بادشاہت چلتی رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنا ادب ہوگا اللہ کی طرف سے بندہ اتنا ہی نوازا جاتا ہے۔ تو اپنے اساتذہ کا ادب بہت ضروری ہے۔ استاذ کے دل میں اگر تکدر پیدا ہو جائے، انقباض آ جائے کہ یہ طالب علم بے ادب ہے، گھور کے دیکھتا ہے، جواب دیتا ہے، کہی گئی بات مانتا اور سنتا نہیں ہے، اس تکدر کی وجہ سے استاذ کا فیض رک جاتا ہے، وہاں سے اب علم نافع آنا بند ہو جاتا ہے۔ اب چاہے جتنی بھی محنت کرتے رہیں، اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابرین کے بارے میں لکھا ہے وہ کس قدر ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم لوگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھتے تو کتاب کا ورق بھی اتنا آہستہ سے الٹاتے کہ ورق الٹانے کی آواز سے بھی استاذ کو تکلیف نہ ہو۔ باتیں کرنا، کھنکارنا، شور شرابے کرنا تو دور کی بات، ورق بھی اتنی آہستہ سے الٹاتے۔ امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے کبھی اپنے استاذ کے سامنے بیٹھ کر کچھ کھایا یا پیا ہو، کیونکہ کھانا پینا بھی استاذ سے بے توجہی کی علامت ہے۔ استاذ بیٹھا ہے، ہم کھانے میں مصروف ہیں، اللہ ہے کہ وہ کھانے کا ہی وقت ہو اور استاذ نگرانی کر رہا ہو، اس وقت حکم ہی ہے کہ کھاؤ اور اپنا کام کرو۔
حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے، کچھ بات سیکھنے کے لیے کسی استاذ کے پاس جاتے تو ان کے گھر پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹانا بھی ہم بے ادبی سمجھتے تھے۔ دہلیز پہ بیٹھ جاتے، استاذ جب باہر نکلتے تب ہم ان سے پوچھ لیتے۔ ان کی مصروفیت میں خلل ڈالنے کو ہم بے ادبی سمجھتے ہیں۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاذ کے ادب میں یہ بھی داخل ہے کہ جب استاذ کا تذکرہ آئے تو ایسی محبت سے تذکرہ آئے جیسے کہ اپنے ماں باپ یاد آنے پر انسان آنسوں بہاتا ہے۔ دارالقامہ میں رہتے ہیں، سمجھو 3 4 مہینے گھر نہیں گئے، ماں باپ کی یاد آتی ہے۔ ہمارے بچپن میں تو یہ سب چیزیں تھیں، اب چونکہ اب ویڈیو کال بھی ہے، فون بھی ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لو، جہاں دیکھنا ہے جب دیکھنا ہے دیکھ لو۔ تو جو یادیں بچپن میں فون نہ رہنے کے زمانے میں تھیں، اب تو اتنی محبتیں میاں بیوی کو نصیب نہیں ہے، ماں باپ اولاد کو نصیب نہیں ہے۔ ادب میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ جس سے کوئی بات سیکھی جائے اس بات پر عمل کرنا، یہ بھی ادب میں داخل ہے کہ جو بات بول دیے کہ یہ ٹائم پہ سو جاؤ، یہ ٹائم پہ پڑھ لو، فلاں کرو۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کے بارے میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خنزیر کے بارے میں کوئی تحقیق کرنی تھی، خنزیر کے بارے میں کوئی بات معلوم کرنی تھی۔ تو اس زمانے میں بھنگی جو خنزیر پالتے ہیں، گندگی اٹھاتے، صاف صفائی کرتے ہیں، ان کے گھروں میں خنزیر پلتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ اگر بھنگی سے معلوم کر لیں کہ خنزیر کے بارے میں آپ جو پوچھنا ہے، ان کو اس کا نالج رہتا ہے۔ تو حضرت تھانوی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جو بھنگی کام کرنے کے لیے آتا تھا، اس سے حضرت نانوتوی نے پوچھا، اس نے بتایا۔ حضرت نانوتوی کو بات جو نہیں معلوم تھی وہ معلوم ہو گئی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کرو کہ خنزیر کے بارے میں معلومات کیا زیادہ ہوں گی۔ کوئی نماز کے بارے میں مسئلہ تو نہیں ہے، حج کا مسئلہ تو نہیں ہے، روزے کا مسئلہ تو نہیں ہے، خنزیر کے بارے میں معلوم کرنا ہے کوئی چیز۔ اس نے بتا دیا۔ اس کے بعد سے جب بھی وہ بھنگی کام کرنے کے لیے آتا، حضرت نانوتوی اسے دیکھ کے کھڑے ہو جاتے۔ تو اب اس سے اندازہ کرو کہ ایک بھنگی سے ایک بات معلوم ہوئی تو بھی ادب کیا جا رہا ہے، اس علم کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے۔ ہمیں پڑھانے والے تو اساتذہ حافظ ہیں، عالم ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں، تو ان کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ تو پہلی درخواست جو آپ حضرات سے کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر طالب علم اپنے اساتذہ کی تعظیم، ادب، احترام کا لحاظ رکھے۔ ادب سے اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں۔ اس وقت ہر جگہ پر لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائیاں، ایک دوسرے کے دسترخوان پر حلال خوری سے زیادہ حرام خوری، یہ سب جو چل رہے ہیں سامنے والے کا احترام نہیں کرنے کی وجہ سے ہے۔ دیندار ہوں کہ غیر دیندار ہوں، خیر کے تذکرے خالی ہو گئے، غیر کے تذکرے زیادہ ہو گئے۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کون کہاں امامت کر رہا ہے، کون کہاں پڑھا رہا ہے، کون کس خدمت میں ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ تذکرہ آئے گا تو خیر سے شر کی طرف ہی جائیں گے۔ یہ سب کیوں ہے کہ سامنے والے کا احترام دل سے ختم ہو گیا۔ تو ہمیں علم کے لیے اپنے اساتذہ کا احترام، تعظیم، ادب بہت ضروری ہے۔ دوسری درخواست جو ہر طالب علم کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے وہ ہے اپنے اساتذہ کی خدمت۔ خدمت کے سلسلے میں ادارے کی انتظامیہ نے جو اصول بنائے ہیں ان اصول کی رعایت کرنا اساتذہ پر بھی ضروری ہے، طلباء پر بھی ضروری ہے۔ بعض اداروں میں یہ انتظام رہتا ہے، یہ اصول رہتا ہے کہ امرد بچوں سے خدمت لینے کی اجازت نہیں رہتی، تو ایسے موقع پر امرد بچوں کو استاذ کی خدمت کے لیے جانا بھی نہیں چاہیے۔ بعض اداروں میں رہتا ہے غیر شادی شدہ استاذ کو طالب علم سے جسمانی خدمت لینے کی اجازت نہیں رہتی۔ ایسے موقع پر نہ استاذ کو یہ بے اصولی کرنا چاہیے، نہ طالب علم کو ایسے موقع پر خدمت کے جذبے دکھانا چاہیے۔ انتظامیہ کے احکام کی پابندی یہ انتظام کے احترام میں داخل ہے۔ آپ جس کی عزت کرتے ہیں اس کی بات مانیں گے، تو چونکہ یہاں پر انتظامیہ نے اصول بنایا ہے تو ان کی بات کو ماننا اس کے احترام اور تعظیم میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بقسم یہ کہتا ہوں
کہ کتابوں سے دین نہیں آتا ہے، ضابطے کا دین تو کتابوں سے آ جاتا ہے، حقیقی دین کسی کی جوتیاں سیدھی کرے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تو اساتذہ کی خدمت کے بغیر، ان کے نخرے اٹھائے بغیر دین کا علم حاصل ہونا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ کہا گیا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ طالب علم اپنے استاذ کے سامنے خود کو بے حیثیت بنا کر پیش کرنا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ بھی میں ہوں وہ آپ کے نوازنے سے ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ لکھتے ہیں کہ حضرت نانوتوی کی خدمت میں حیدرآباد کے نواب کی 2 اولاد حضرت نانوتوی کی خدمت میں آئے۔ حضرت کبھی کبھار حیدرآباد دکن کے نواب کے بچوں سے اپنے پیر دبوایا کرتے تھے۔ اس زمانے کے نواب آج کے پرائم منسٹر سے بھی بڑی حیثیت رکھنے والے تھے، اس واسطے کہ پرائم منسٹر 5 سال میں ایک بار پھر جوتیاں چاٹنے کے لیے پھر گلی گلی گھومنا پڑتا ہے، پروگرام کرانا پڑتا ہے، وہاں کرنا پڑتا ہے، نوٹ کھلانا پڑتا ہے، جھوٹے جھوٹے وعدے کرانا پڑتا ہے۔ اس نواب کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو نواب کے بچے جب پڑھنے کے لیے آئے تو ان سے حضرت نانوتوی پیر دبوا رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں، مجھے تمہارے ذریعے سے پیر دبوانے کی ضرورت نہیں ہے، خدمت کے لیے بہت سے ہیں، لیکن تم کو علم آنا ہے تو استاذ کی خدمت ضروری ہے، اس لیے خدمت کروا رہا ہوں تم سے۔ چونکہ نواب زادے ہیں بول کر استاذ کو لیٹ لے لیے، بڑے ہونے کے بعد بھی معلوم ہونا کہ ہم کسی کے پیر دبوا کے جوتیاں سیدھی کر کے ہی یہاں تک پہنچے ہیں، یہ احساس ہونا چاہیے، وہ احساس دلانے کے خاطر تم سے پیر دبوا رہا ہوں۔ استاذ کے بچے پر، طالب علم پر اتنے احسانات ہوتے ہیں کہ ہم ان کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس کی تلافی اس طرح کر سکتے ہیں کہ استاذ کی خدمت کو ترجیح دیں۔ بنیادی بات بتائی گئی کہ خدمت کرنے میں ادارے کی انتظامیہ کے اصول کی پابندی بہر صورت ضروری ہے، جہاں پابندی وہاں پر خدمت نہ کرنا ہی خدمت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ انتظامیہ کی خدمت ہے، انتظامیہ کی خدمت پورے ادارے کی خدمت ہے۔ علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علماء اکرام کا اکرام کرنا، اپنے اساتذہ کی تعظیم کرنا، یہ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں ہے لیکن احسانات کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ جو بچہ اپنے استاذ کی خدمت کرے گا، استاذ کا حق ادا نہیں ہوگا، لیکن استاذ کا احسان اس سے بڑھ جائے گا کہ مزید وہ احسان اس استاذ متوجہ ہوگا اور تعلیم دینے کی کوشش کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے استاذ حماد بن مسلم کوفی کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں نے جب بھی میں نے نماز پڑھی ہے، چاہے وہ فرض نماز پڑھی ہو یا نفل نماز پڑھی ہو، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے دعا میں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی ہو، مجھے ایسا یاد نہیں پڑتا ہے۔ مطلب اپنے اساتذہ کے لیے دعا کا اہتمام کرنا یہ استاذ کی خدمت میں داخل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 40 سال سے میرا یہ معمول ہے کہ میں جب بھی کوئی نماز پڑھا ہوں تو اپنے استاذ امام شافعی کے حق میں ضرور دعا کیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنی کثرت سے اپنے استاذ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے تھے، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے امام احمد سے، اپنے والد سے پوچھا، یہ امام شافعی کون ہیں آپ جو اتنا ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کے لیے جس طرح سورج ہے اور وہ ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے، ایسے علم کا ایک سورج تھا جس سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی تھی، وہ امام شافعی ہیں۔ یعنی اپنے استاذ کی ایسی عظمت، اپنے استاذ کو سب کچھ سمجھنا کہ ان کو سب کچھ آتا ہے لیکن مجھے جو ضرورت ہے وہ پڑھا رہے ہیں۔ مطلب نورانی قاعدہ پڑھانے والا استاذ یہ نہیں کہ اسے صرف نورانی قاعدہ آتا باقی کچھ نہیں آتا، ناظرہ پڑھانے والا استاذ ایسا نہیں کہ ان کو صرف ناظرہ پڑھانے آتا باقی کچھ نہیں آتا، ان کو سب کچھ آتا ہے لیکن مجھے ضرورت ناظرہ قرآن کی، اس لیے پڑھا رہے ہیں۔ انہیں سب کچھ آتا ہے، مجھے ضرورت فلاں فارسی کی کتاب، فلاں نحو کی کتاب، صرف کی کتاب پڑھنا، اس لیے یہ پڑھا رہے ہیں، باقی ان کو سب کچھ آتا ہے۔
اپنے استاذ کے دل کے متعلق ایسا حسن ظن رکھنا یہ استاذ کی خدمت اور تعظیم میں داخل ہے۔ تو دو باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئیں، ایک ہے استاذ کی تعظیم، احترام، ادب، دوسرا ہے استاذ کی خدمت۔ یہ علم کے آداب میں سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حصول علم کے آداب کی رعایت کے ساتھ محنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔